اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سارا آئیں گے تو میں کلوز کر دوں گا اس کو، تو اس وقت تک جو ہے چند الفاظ تو سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، تو لوگوں کے جو ہے وہ دلوں پہ مہر لگا دی ہے ہم نے، جو کچھ سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ تو قرآن پاک میں یہ جو ہے وہ آیا ہے کہ ایسے لوگوں جو کہ سمجھ نہیں سکتے، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ تو آج ہمارا جو ہے ٹاپک بیسیکلی جو ہے وہ سننے کے بارے میں ہی ہے۔ وہ مہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، وہ تو ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اسلام کے دین کے متعلق جو ہے وہ نہیں جانتے، اور اس کو جو ہے وہ جٹلاتے ہیں ان لوگوں کے متعلق، اور وہ رجوع نہیں کرتے اس کی طرف، لا یرجعون جو ہے۔ تو ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے ہمارے پاس جو ہے سننے کی نعمت، بہت بڑی ایک نعمت ہے، جو ہم کانوں سے جو ہے یہ نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دونوں طرف ایک ایک کان جو ہے وہ دیا ہے، جیسے کہ آئین کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ کانوں کا ذکر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اذنین کے طور پہ جو ہے وہ اذن جو ہے ایک کان کو کہتے ہیں، اور اس کے دونوں کانوں کو اذنین کے طور پہ ذکر مختلف آیات کے اندر جو ہے وہ اس کے متعلق آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر انسان کو جو ہے وہ سننے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ سننے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھتے، ان میں کم ہوتی ہے۔ جو بندہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ بول نہیں سکتا۔ جو بھی الفاظ ہم سنتے ہیں بیسیکلی وہی الفاظ جو ہے وہ ہم بول سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 8واں نرم جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے، جو کہ 2 حصوں کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے، اور 2 ہی اس کے جو بہت بڑے فنکشن ہے، جس میں جو ہے کوکلیئر فنکشن جو ہے، جس میں ہیرنگ کا پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سن سکتے ہیں، اور اس کا نیوکلیائی جو ہے وہ ویسٹیبولر کوکلیائی اس کو کہتے ہیں جی، ویسٹیبولر نرو بھی اس کو کہتے ہیں جی، اور اس کے 2 حصے ہیں جی۔ تو ایک بیلنس والا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہیرنگ والا حصہ ہے۔ تو دونوں حصے جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ایک پول کے ساتھ اٹیچ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سیریبرم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو دونوں جو ہے وہ بہت ہی اہم حصے ہیں۔ بیسیکلی طور پر یہ 8واں نرو ہے جس کو ہم آج ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ویسٹیبولر اس کو اوکلیئر نرو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا کام جو ہے وہ ہیرنگ اور سننے کا کام ہے، اور جو ہے وہ بیلنس، جسم کے بیلنس کو برقرار رکھنے کا بیسک کام، اس کے 2 کام ہیں۔ تو یہ جو ہے سیریبرم سے جو ہے وہ ایک اس کا جو ہے نیوکلس ملا ہوا ہے، دوسرا پونس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو دونوں نیوکلس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی طور پر اٹیچ ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سن سکتے ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو الفاظ ہم سنتے ہیں وہی الفاظ ہمارے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جا کے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ بول سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چلو 9 بجے تک، تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی طور پر ویسٹیبولر کوکلر نرو کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس میں جو ہے بیسیکلی اس کا نیوکلس جو ہے پون کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ ہماری جو ہے وہ ہیئرنگ کے اندر جو ہے بڑی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سیریبرم کے ساتھ ملا ہوا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ویسٹیبولر کمپوننٹ دوسرا جو ہے یہ ایکولیبریم یعنی کہ توازن کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو دونوں کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ویکس بھی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیلنس سسٹم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، جس کے اندر
जिसके अंदर ये जो है वो सिस्टम जो है वो बरकरार होता है। तो मेरा ख्याल सर आ गए हैं, तो सर लेक्चर देना चाहते हैं, तो मैं इसके बाद जो है दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। ओके सर। तो इस तरीके से जो है ये बैलेंस सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर जो है नेचुरली तौर पर मौजूद रहता है। तो हम जो है बैलेंस की वजह से जो अपने आप को खड़ा भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। तो अगर ये बैलेंस सिस्टम ना हो तो हमें चक्कर आते हैं। जैसे हम बचपन में घूम वेरिया करते थे, तो मतलब कि वो किकली और इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें जो है करके, तो उसके बाद जब हम इस तरह से घूमते थे तो उसमें जो है वो हमारे चक्कर आते थे, और हम इसको जो फील करते थे, हमारी जमीन जो है हमारे इर्द गिर्द घूमती थी। बेसिकली तौर पर जब हमारा जो है वो बैलेंस सिस्टम या इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है, तो उस वक्त हमें चक्कर आते हैं। ये चक्कर जो है बेसिकली तौर पर ये इसी नर्व की वजह से आते हैं, जो कि हमारे जिस्म के अंदर या कान के अंदर जो है वो मौजूद होता है, जिसका तल्लुक डायरेक्ट जो है वो सेरेब्रम में होता है। तो जब ये तो इस पहले जो है वो इसमें जो है वो ऑकुलर डिविजन, इसको इसको हम जो है यानी कि काकुलर कोक्लिया जो है इसकी डिवीजन को हम देखते हैं, और इसमें जो है वो कौन से किस वजह से हम जो सुन सकते हैं, और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो सुनने की पावर जो है कितनी है। तो इसमें 3-4 टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली तौर पर जो है पुराने जमाने में जब बच्चा छोटा हुआ करता था, तो लोग जो है इसको जब डराने के लिए जो है बाज का जो है वो बड़ा अजीब सा जो है वो ड्रामा करते थे कि ताली बजाते थे, या उसको जो है वो डांटते थे, या इस तरीके से डराते थे। तो उस तरीके से भी बच्चे के जो है वो समझ लगती है, मतलब बच्चा जो है वो आंखों से तो देख रहा होता है, लेकिन कान से सुनना भी जो है वो एक बड़ी काम होता है, जिसकी वजह से अगर कोई बंदा जो है वो सुन नहीं सकता, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है उसके अंदर जो है वो क्रिएट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कि उसमें जो है वो कुछ चीजें जो है वो पैदा हो जाती है। तो सुनने का अमल जो है बेसिकली तौर पर ये क्लोएका के अंदर जो है नेचुरली तौर पर ये पॉन के साथ ये नर्व जो है वो मिला हुआ है, जिसकी वजह से हम जो भी सुनते हैं, तो जैसे कि हमने जब देखते हैं तो उसके जो है वो असरात हमारे ब्रेन के ऊपर, पॉन के ऊपर होते हैं। इसी तरीका से सुनने के असरात भी बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। हम हर लफ्ज को जो है वो नोट भी कर सकते हैं, उसको जान भी सकते हैं, उसकी जो है वो पहचान भी कर सकते हैं, और जो चीजें हम सुनते हैं उनको हम देख भी सकते हैं। जैसे कि मैं जो भी सुन रहा हूँ उसको जो है वो देख भी रहा हूँ। तो मुझे ये मोबाइल जो मैं इसको देख रहा हूँ, बेसिकली तौर पर मैं मोबाइल को जानता हूँ कि ये मोबाइल है, और ये मेरे जो है वो देखने से और जो है उसको बोलने से, यानी कि मैंने इसका नाम रखा हुआ है मोबाइल। मतलब पूरी दुनिया में इसका नाम जो है मोबाइल की सूरत में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो मुझे इसकी अब देखने से और सुनने से इसकी शराखत हो गई है कि ये मोबाइल है। इसी तरह से सेब को जब हम देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो हम उसका एक नाम मुकर्रर कर लेते हैं कि ये सेब है, ये संतरा है, ये बोतल है, ये पैड है, ये पेंसिल है। तो जब इसका नाम मुकर्रर करके हम इसको पुकारते हैं, उर्दू में पुकारते हैं, इंग्लिश जबान में इसको मतलब पेंसिल को ये पेन कहते हैं इसको, तो इसी तरीके से मोबाइल को मोबाइल ही कहते हैं। किसी भी नाम को जो है वो जब उसको पुकारते हैं, इस तरह से ये बुक है, बुक को उर्दू जबान में किताब कहते हैं। तो दोनों जबानों इस तरह मुख्तलिफ जबानें जो है वो जब उसको हम हेयर करते हैं, सुनते हैं, तो उसकी जो है वो हमें मीनिंग का भी पता चलता है। मुख्तलिफ जबानों में हम उसको जो है वो सुनते सुन के जो है हमें उसके मीनिंग का जो है वो अंदाजा हो जाता है कि ये जो है वो इसी तरीके से अल किताब, अरबी में इसको जो है वो अल किताब कहते हैं। इस तरीके से हमें बहुत से लैंग्वेज जो है वो हमारे कानों के अंदर जब ये मुख्तलिफ आवाजें जो आती है, असल फोनिक जो होता है, जो आवाज की जो हम बात करते हैं जिससे, तो फोनिक को जज करने के लिए यही जो है वो, और इसमें जो बेसिकली तौर पर ये जज भी करता है,
اور اس کو جو ہے آڈٹ بھی کرتا ہے. آڈٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کی جو ہے سمجھ بھی آتی ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے کیا میننگ ہے. تو جس کی وجہ سے مطلب کہ عربی زبان میں ہم جو ہے یا جرمن زبان میں انگلش زبان میں یا ہندی زبان میں جب کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے یا کہ چائنیز زبان میں ہم جو ہے اس کی بات کرتے ہیں تو وہ جب ہمیں جو ہے وہ اس کے میننگ جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں تو وہ آڈیٹوری جو ہے یہ آڈیٹوریم کرتا ہے بیسیکلی آڈٹ کر دیتا ہے اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کر کے جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس کے میننگ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے بھی بات کی کہ اس کے جو ہے وہ چائنا میں جو ہے اور طرح سے اس کے الفاظ لکھے بھی جاتے ہیں پڑھے بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہاتھوں سے اس کو جو ہے لکھ بھی سکتے ہیں. تو اس طریقہ سے سننے سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایک جیسے کہ دیکھنے سے ہماری جو ہے ایک پاور ہوتی ہے تو ہمیں یادداشت جو ہے وہ بیسیکلی طور پر 25% جو یادداشت جو ہے وہ سننے سے ہوتی ہے اور 25% یادداشت ہماری جو ہے وہ دیکھنے سے ہوتی ہے. اس طریقے سے سارے جو ہے مطلب کہ دیکھنا سننا بولنا یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپس میں جو ہے رائٹنگ کرنا لکھ کے دیکھنا اور یہ سارا کچھ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے جو ہے وہ ایک پکا سبق جو ہے وہ یعنی کہ یادداشت جو ہے وہ ہمارے برین کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہنے والی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. یہ چیز جو ہے فلاح ہے. تو ازمائن ڈیزیز کے اندر جب بندہ جو ہے وہ بڑا بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے یہ اس میں جو ہے وہ کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن بعض لوگوں کے اندر جو ہے یہ قدرت نے جو ہے وہ یہ صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھی ہوئی. بیسیکلی طور پر ان کے اندر جو ہے وہ سننے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی. تو ہم اس کو جو ہے جج کر سکتے ہیں. کیسے جج کر سکتے ہیں؟ سننے کی صلاحیت کو جو ہے ہم جج کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے 4-5 ٹیسٹ ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تعلیم جانے سے جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ اس کی آواز سن رہا ہے تبک جاتا ہے بچہ اچانک جو ہے وہ فیل کرتا ہے تالی بجانے کو ٹٹکی بجانے کو جو ہے پرانے زمانے میں جو ہے وہ بچہ فیل کرتا تھا تو اس وجہ سے وہ اس کا رسپانس دیتا تھا. تو اس کا مطلب یہ بچہ جو ہے وہ سننے کے قابل ہے. لیکن بعض بچے جو ہے وہ اس کا رسپانس نہیں دیتے تو اس کا مطلب بچوں میں جو ہے وہ خرابی ہے کہ وہ سننے کی جو ہے وہ صلاحیت سے اس میں کمی ہے یا کہ بالکل وہ سننے کی صلاحیت نہیں آتے. تو ڈیفنس جو ہے یہ ایک مرض ہے یعنی کہ ایک بیماری ہے یعنی کہ جس میں جو ہے وہ سننے کی صلاحیت جو ہے وہ جس کو ہم اردو زبان میں بولا کہتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ بولا ہونے کی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ یہ کمی جو ہے نیچرلی طور پہ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور بعض کا جو ہے اس مسل کی جو ہے وہ مسل یا کہ جو ہے وہ نرم کی خرابی کی وجہ سے بھی جو ہے یہ بولا پن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے ہم مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کوکلیئر نرو کی جو ہے وہ ایفیشنسی اور اس کے اندر جو ہے وہ موجود جتنی بھی جو ہے وہ کمی پیشی جو ہے ہمیں معلوم ہونے کے چانسز جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ جب ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں بیسیکلی طور پر تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ یہ والا جو ہے یہ دونوں کان صحیح کام کر رہے ہیں لیفٹ یا رائٹ کان جو ہے وہ پورا کام کر رہا ہے یا کہ نہیں کام کر رہا ہے. تو اس میں ہم جو یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہم جو ہے چیک کرتے ہیں کہ ایک تو ہم جو ہے وہ اس کی آواز لگا کے اس کا جو ہے رسپانس دیکھتے ہیں. کوئی بھی جو ہے ہلکی آواز یا زیادہ آواز لگا کے جو ہے اس کا کسی بھی مریض کا رسپانس دیکھتے ہیں اس سے نام وغیرہ پوچھ کے جو ہے اس کا رسپانس جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اگر مریض جو ہے نام وغیرہ نہیں بتا سکتا یا اس کو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کانوں کی تکلیف ہے اور مجھے جو ہے پورا سنائی نہیں دیتا تو ہم اس کے 3-4 ٹیسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو پہلا ٹیسٹ جو ہے یہ جس کو جو ہے وہ ٹیورک فوک ٹیسٹ کہتے ہیں. ٹیورک فوک جو ہے وہ ایک آلہ ہوتا ہے جس کے 2 سرے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے اس کے دم ہوتی ہے. تو جب اس کو ہم کسی بھی پیڈ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس کی مختلف فریکوینسیز ہوتی ہے. تو جب اس کی فریکوینسیز ہوتی ہے تو ہم اس کو جب پیڈ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو اس کے بعد مریض کے جو ہے وہ لگاتے ہیں باہر سے کان کے ساتھ جو ہے لگاتے ہیں. تو اگر تو مریض اس کی ٹیورک فوک کی جو ہے وہ وائبریشن سنتا ہے تو ہمیں جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پہلے رائٹ سائڈ کو لگاتے ہیں پھر لیفٹ سائڈ کو لگاتے ہیں.
تو مریض اس کا جو ہے رسپانس دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی فریکوینسی میں کمی ہے یا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کمی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ جس کو آپ رنل ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، جس میں جو ہے ہم ٹیونک فورک کو یہ ہمارے کان کے پیچھے جو ہے وہ ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں، تو مطلب کہ کان کے پیچھے جو ہڈیاں ہیں بیسیکلی طور پر ان کو ہم اس کے ساتھ جب ٹیونک فورک کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہڈی کی آواز اور اسی طریقے سے اس کی جو ہے وہ ٹرننگ کی آواز دونوں کو بھی ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہڈی سے جو ہے وہ کار کے پیچھے سے ٹیونک فورک کی آواز جو ہے وہ بہتر آ رہی ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ ٹیول جو ہے وہ بہتر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رنل ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ اگر جو ہے یہ ٹیونک فورک کی آواز جو ہے ہمارے کان کے اندر سے یا باہر سے جو ہے وہ بہتر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب جو رنل ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسرا بھی اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ بیسیکلی طور پر ٹیونک فورک کو جس کو جو ہے وہ ویبر ٹیسٹ کہتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ ٹیونک فورک کو فور ہیڈ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے مریض سے کہا جاتا ہے کہ آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ لیفٹ سائڈ سے جو ہے وہ آپ کو آواز زیادہ سنائی دے رہی ہے، رائٹ سائڈ سے آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر لیفٹ سائڈ سے سنائی زیادہ دے رہی ہے تو اس کا مطلب کہ جو ہے وہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کی بہتر ہے، اور اگر رائٹ سائڈ سے جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ سائڈ کی پوزیشن جو ہے کار کی بہتر ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ہیرنگ ایڈ وغیرہ لگا کے ہم اس کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ہیرنگ ایڈ سے جو ہے یہ ہوتا ہے بیسیکلی طور پر کہ اس کے ڈرم کے اندر یا ایئر ڈرم کے اندر یا کوئی اور اس طرح سے جو ہے وہ کوکلیا کے اندر یا کوئی اور اس طرح سے جو ہے پرابلم ہوتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ ہیئر ایڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے ایک مشین سے لگا دیتے ہیں جس میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ وائبریشن ہوتی ہے، جس کو جو ہے وہ مریض جو ہے وہ سن کے جو ہے آواز کو محسوس کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ لگانے کے لیے بیسیکلی طور پر ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈیٹوری میٹری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ ایڈیٹوری میٹری جو ہے اس میں جب بھی کوئی اس کو جو ہے دونوں کانوں کے اوپر جو ہے لگا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ میٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کون سا جو ہے وہ کان کس حد تک جو ہے وہ خراب ہے، یعنی کہ رائٹ سائڈ کا کان یا لیفٹ سائڈ کا کان جو ہے وہ کس طرح سے خراب ہے، اور اس کے اندر جو ہے کوکلیا جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں، اس کے اندر کوکلیا کے اندر جو ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ کمی یا زیادتی جو ہے وہ واقع ہے۔ تو اسی طریقے سے ایڈومیٹری جو ہے یہ جس کے اندر جو ہے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کتنے ہزار جو ہے یہ فریکوینسی سے اوپر جو ہے وہ سن رہا ہے یا کہ نہیں سن رہا۔ یہ بیسیکلی طور پر مریض کے جب ہم دونوں کانوں کے اوپر جو ہے یہ مشین لگاتے ہیں، یعنی کہ میٹر لگاتے ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ اس کی پوزیشن سے ہمیں جو ہے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ میٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کس فریکوینسی کے اوپر جو ہے وہ مریض جو ہے وہ لاؤڈ آواز کو سن رہا ہے، ہلکی آواز کو سن رہا ہے، یا کہ اس کے اندر جو ہے یہ پاور موجود ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی آواز کو جو ہے وہ سن سکے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریض جو ہے وہ اس کی فریکوینسی کے اندر جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر تھوڑی بہت جو ہے مریض کے اندر یہ فریکوینسی کے جو ہے وہ پاور موجود ہو تو ہم اس کو جو ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ ایڈوائز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مشین ہوتی ہے بیسیکلی طور پر جو آواز کو کیچ کر کے اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کان کے اندر جو بھی ہمارے جو ہے وہ کوکلیا لگا ہوا ہے اس کی جو ہیلپ کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیسیکلی طور پر ہمارے جو ہے وہ جو اگر کمی پیشی ہو، یعنی کہ جو ہے وہ ویسٹیبولر نرو کے اندر یا کسی طریقے سے جو پردہ ہے کان کا جو ہے اس کے اندر، یا کہ ہماری جب بولز کے اندر جو ہے کوئی خرابیاں وغیرہ ہو تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے جو ہے وہ درست کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے مریض جو ہے وہ تھوڑا بہت ایک ریل سے جو ہے وہ سن سکتا ہے، جس میں جو ہے وہ اس کی ریل کو جو ہے معلوم کر کے اسی ریل کا جو ہے وہ ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو سننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ بچپن میں جو ہے اگر ہم لگا دیں تو بڑی آسانی سے جو ہے وہ مریض جو ہے وہ بولنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے،
کہ وہ آسانی سے بول بھی سکتا ہے. اسی طریقہ سے ہم اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ویسٹیبولر ڈویژن کا بھی کر سکتے ہیں، جس میں مریض کو تھوڑا سا جو ہے وہ آگے کر کے مریض کو جو ہے دونوں طرف سے اس کے کانوں کے پردے، کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو جو ہے وہ اگر چکر آ جائے مطلب کہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کان کے اندر جو ہے مزید جو ہے وہ کوئی انفلمیشن یا انفیکشن وغیرہ جو ہے وہ موجود ہے. اگر چکر وغیرہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کان کے اندر جو ہے کوئی ایسی پوزیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ کان میں بیسیکلی طور پر ویکس ہوتی ہے. بعض اوقات ویکس کی وجہ سے بھی جو کان جو ہے وہ بند ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے پورا طور پر سنائی نہیں دیتا. تو اس میں بیسیکلی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ وہ ویسٹیبولر جو نرو ہے اس میں جو انفلمیشن یا کوئی خرابی وغیرہ یا اس میں جو کمی پیشی یا اس میں پالس کے اندر کوئی خرابی وغیرہ یا کمی پیشی ہو، اس میں بیسیکلی ویکس کی وجہ سے یا یہ 3 ہڈیاں جو ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے اگر خرابی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں جو کان میں صحیح طریقہ سے سنائی نہیں دیتا. اسی طریقہ سے اس کی دوسری ڈویژن جو ہے اس کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی سیریبرم کے ساتھ ملی ہوتی ہے. تو سیریبرم کے ساتھ ملی ہوتی ہے تو سیریبرم کے ساتھ جب اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چکر آتے ہیں تو مریض جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ آگے کے پیچھے دائیں بائیں جو ہے یہ اٹھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ چکر محسوس ہوتے ہیں، یہ اوپر دیکھتے ہوئے چکر محسوس ہوتے ہیں. اصل میں یہ جو ہے وہ اس کا بیلنس جب جو ہے خراب ہو جاتا ہے تو اس کے کان کے اندر کا جو ہے وہ کلیکا جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام سارا انجام نہیں دیتا، یا کسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ اگلا حصہ جو ہے وہ یعنی کہ ایکولیبریم کا حصہ جو ہے اس میں جو ہے وہ ویسٹیبولر جو ہے وہ سیریبرم جو ہے وہ کنٹرول اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ چکر آنے کی جو ہے وہ یعنی کہ ورٹیگو آنے کی شکایت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہم اس کو